حضرت غازی محمد مصطفیٰ کے دین پر تم رہو قربان جب تک تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے۔ ہمیں ساری نعمتیں کمبخت تجھ کو مل گئی پھر ہو رہی ہے تو کوئی غم کی بات ہے؟ اور دوپہر میں اندر کو پانی پیتا رہا، منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہی ہے الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع، اور آنسو میں بہا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ رمضان سے محبت کرتا ہے، جبکہ دوپہر میں یہ پانی پیتا تھا کم وقت۔ سمجھ گئے ہو؟ اب فیصلہ کرو کہ رمضان گزرنے پہ خوش ہونا چاہیے یا غم کرنا چاہیے۔ اتنی نعمتوں سے بھرا ہوا مہینہ چلا گیا تو غم کرنا چاہیے۔ یہ غم کرتا ہے بدعتی، جو مردود بارگاہ رسول ہے یہ غم مناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد عید دیتے ہیں، خوشی کا دن۔ یہ اللہ کا بھی مخالف، عید خوشی کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر رمضان کا جانا غم کی بات ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ مسجد میں مطلب کونے میں بیٹھ کے خوب رہو، جو زیادہ روئے گا اس سے بڑا درجہ ملے گا اس کو۔ ہے ایسا کہیں؟ تھوڑا عقل سے بھی کام لو، تھوڑا عقل سے بھی کام لو، عقل کو اٹھا کے ساتھ میں مت رکھ دو، یہ کام آئے گی نجات کے لیے۔ تو اگر رمضان کا جانا کوئی مصیبت ہوتا تو حکم یہ ہوتا سب بیٹھ کے رو، جتنا زیادہ روئے گا اتنا بڑا مرتبہ پائے گا۔ ہے کہیں سنا؟ نہیں، بلکہ جب رحمت مل گئی، مغفرت مل گئی، آزادی جہنم سے مل گئی تو خوب خوش ہو، خوب خوش ہو، یہی تو ہے۔ مگر ایسا نہ ہو یہ للو پڈو خاں یہ خوشی میں جامے سے باہر ہو جائیں، پجامے سے نکل جائیں، کہا آؤ خوشی تو مناؤ لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی جھک جاؤ، تاکہ یہ آپ میں سے باہر نہ ہو جائیں۔ بلا لیا ان کو، آؤ ہمارے سامنے جھکو۔ خوشی ہو مہذب ہو، خوشی ہو معطر ہو، خوشی ہو حقیقت کی خوشی ہو، دل کی خوشی، ظاہر کی خوشی، خوشیاں سب اکٹھی کر دی۔ تو اب یہ پوچھو اس بدعتی امام سے کہ کیوں رو رہا ہے جمعے کو رخصت کرتے ہوئے، آخری جمعے کو الوداع کو، رمضان کو رخصت کرنے پر افسوس کہنے کا کر رہا ہے؟ یہ اللہ سے بغاوت ہے، کیونکہ اللہ نے خوشی کا دن بنایا ہے۔ جمعے کے بعد، رمضان کے بعد عید بھی ہے، آزادی کے بعد خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، ائمہ کرام نے، سب نے خوشی منائی، سارے مسلمانوں نے خوشی منائی، مگر یہ منبر پہ کھڑا ہوا آنسو بہاریا، ہائے بے رمضان تو چلا گیا۔ لیکن رمضان میں بڑھیا بڑھیا کھانے محلے میں بھیجتے تھے، اب نہ بھیجیں گے تو اس کے لیے اگر روتا ہو تو روتا ہے۔ اگر امام کتا ہے اور ٹکڑے کے مارے رو رہا ہے تو ہم نہیں روکتے، تو کتا رہے۔ مسلمان کا کام غم کرنا نہیں، رمضان کے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ نعمت ملی، اللہ نے ہمیں قدر کرنے کی توفیق دی، تو کچھ تھوڑی اونچ نیچ بھی ہوئی ہوگی تو فطرہ دے دو، روزے میں کمی ہوئی کچھ فطرہ دے دو، کوئی ادب کے خلاف بات ہو گئی ہو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، کمی پوری ہو گئی۔ اب تو خوش ہیں، روزے دار خوش ہیں۔ غمگین کون ہے؟ امام صاحب۔ امام صاحب غم منا رہے ہیں
کہے کا ہنڈی جو مل رہی تھی وہ نہیں مل رہی ہے، سمجھا؟ اور چکنا مال جو آتا تھا وہ نہیں آئے گا ابھی سال کے وقت، سال بھر تک ترسیں گے۔ یہ پیٹو کتا امام رن کر رہا کرا الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع۔ یہ ایمان کی بات نہیں ہے، یہ کتے پن کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے تو خوشی منانے کے لیے عید دی ہے رمضان کی بات، یہ نہیں کہا غم مناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں نے خوشی منائی ہے عید کی، رمضان کے جانے کی، اور یہ غم کر رہا ہے۔ سوچ لو عقل سے، تو اگر رمضان کا جانا کوئی مصیبت ہوتا تو غم کا دن ہوتا، عید کا دن نہ ہوتا۔ ایک بات سمجھ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسواک کی بات ہے، خلال کی بات ہے، معمولی بات ہے، وہ بھی سرکار کے گھر سے آئی ہے، اس کا حکم بھی مدینے سے آیا ہے، دو جہاں کے بادشاہ کے دربار سے آیا ہے۔ ادنا اعلیٰ ہر ایک حکم، مستحب ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، سب وہیں سے آیا اور کیسے بھی گیا، سارے احکام وہیں سے آئے، سرکار کے گھر سے وہیں سے آئے نا، اور کیسے بھی نہیں آئے۔ اور جو حکم آیا سند کے ساتھ آیا۔ اگر الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع یہ تو کہتا ہے تو اس کی سند لا۔ حضور نے کبھی نہیں پڑھا، یہ صدیق اکبر نے کبھی نہیں پڑھا، فاروق اعظم نے کبھی نہیں پڑھا، عثمان غنی نے کبھی نہیں پڑھا، علی مرتضیٰ نے کبھی نہیں پڑھا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے کبھی نہیں پڑھا، تابعین میں سے کسی نے نہیں پڑھا، چاروں اماموں کے فقہ میں کہیں اس کا نشان نہیں ہے۔ ابے اردو تو کہاں سے لایا بتا؟ جب یہ دین کے گھر کی چیز نہیں ہے تو کہاں سے لایا؟ شیطان کے چہرے ایسی چیز گھسائے موقع پہ کہاں فٹ کر سکتے ہیں؟ کر لو، یہ شیطان کی فٹ کی ہوئی چیز ہے کہ آخری جملے میں پڑھو الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع۔ جو الوداع پڑھتا ہے وہ گمراہ ہے، سنت کا مخالف ہے اور بدعت کا حامی ہے، جہنم کا کتا ہے، الفاظ یاد کر لینا۔ اور اگر کسی کو کوئی اشکال ہے تو لاؤ سند کے ساتھ الوداع کہاں ہے، کسی نے پڑھا لیا، سند کے ساتھ لاؤ، دین میں سند کے ساتھ، سمجھے؟ یہاں بھی ایک آدمی صاحب الوداع نہ پڑھا آپ نے، ابھی الوداع پڑھ کو نہیں تم اور کیا کہ یہ الوداع نہیں کہا، میں کیوں کہہ رہی؟ بغیر سند کی بات کیسے کہیں؟ اچھی طرح دماغ صحیح کر لینا، ایک بات بھی فٹ ہو گئی دماغ میں صحیح تو محنت ادا ہو جائے گی۔ خوب سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات، کوئی کام ایسا جنت کا راستہ نہیں ہے اور ہدایت نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سند کے ساتھ نہیں آئی ہو۔ کوئی تحریک ہو، کوئی چیز ہو، سند کے ساتھ لاؤ، ماننے کو تیار، سرکار سے تعلق ہے، ماننے کو تیار ہے، لیکن سرکار، ان کے خلفاء، ان کے صحابہ اور پیر خیر کے زمانوں میں کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی چیز اور بعد میں آئی ہے، 14ویں صدی میں آئی ہے، 15ویں صدی میں آئی ہے اور الگ سے آئی ہے، چاہے کتنی خوبصورت ہے، ہم اس کو گمراہی کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، وہ دین اسلام کی چیز ہے ہی نہیں، آدمیوں کو گمراہ کر دیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دین پر عمل ہی جنت کا ضامن ہے، اور جو دین کے علاوہ کوئی چیز دین کی شکل میں آئی ہے، بے شرط بات آئی ہے، وہ جہنم کی کنجی ہے۔ اچھی طرح سنو، داڑھی رکھ لینا، نماز پڑھ لینا یہ آسان ہے،
مگر دیندار ہونا بڑا مشکل ہے. تہجد گزارے بھی آسان ہے. دیندار کون ہے؟ جس کا ذہن وہ ہے جو صحابہ کا ذہن تھا، جس کا یقین وہ ہے جو تابعین کا یقین تھا، جس کا طرز زندگی وہ ہے جو ائمہ دین کا تھا. اور اگر اس میں ادھر ادھر خیال کر لی تو دین ہی ہے، دین نہیں ہے. اس کو دین نہیں کہیں. اگر دماغ صحیح نہیں، دل کا یقین صحیح نہیں، چاہے تو زمین سے لے کے آسمان تک نیکیوں کے ڈھیر لگا دے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہرگز نجات نہیں ہوگی، اور دین کے موافق ذہن رکھ کر تھوڑا عمل کر لے گا، جنت میں جائے گا. یقین، ایمان درست سلف صالحین کے موافق ہے، اور تو نے نہیں کی، کوئی نہیں کی، موقع نہیں ملا یا توفیق نہیں ہوئی تو جنت میں جائے گا. ایک دن جنت میں، چاہے اللہ اپنے فضل سے پہنچا دے یا سزا بھگت کے جائے، جنت میں جائے گا. لیکن بدعت کا حامی نہیں جائے گا، وہ تو کتے کی صورت میں جہنم میں پڑا رہے گا. کیوں؟ کتا کیا کرتا ہے؟ پیٹ سارا کے لیے کوشش کرتا. تو بدعتی بھی پیٹ شالہ کو بناتا ہے، دھرمشالہ کو نہیں بناتا. پیٹ شالہ کو بناتا. جتنی بدعت کی چیزیں ہیں وہی تو ہیں، کنڈے ہیں، حلوہ ہے، جو چیز ہوگی وہ کھانے کی ہے. کتا پن ہے، دینداری کو نہیں. بدعت سے بچو، یہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے. کفر تو کھلی ہوئی نجاست ہے، یہ ڈھکی ہوئی نجاست. یہ نہیں ہے. اگر نظریہ خراب ہو گیا تو کتنی عبادت کر لے جہنم سے بچ نہیں سکتا. اور تیرا یقین اور نظریہ ٹھیک ہے، عمل میں کوتا ہے، آج نہ کل جنت میں چلا جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایسے کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ میاں سرائے میں الوداع نہ کہتے. سرائے، ارے بات سن لی، سمجھ میں نہ آئی تو اور سمجھا دوں. سمجھ میں آیا تو میرے پاس کو آ جا، میں اچھی طرح سمجھا دوں گا، بڑا والا انجیکشن لگا دوں گا. ابھی دین کی بات مسلمان کے سمجھ میں نہیں آتی، بس دینی کی بات مسلمان کے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اگر اس کو صحیح طور سے کہہ دے صاحب لین صاف کر دی، بہت سخت مولوی ہے، میں سخت بہت ہے، میں سخت بہت. اب اس میں سختی کیا بات ہے؟ صحیح بات کہہ دی، بتاؤ سختی کیا بات ہے؟ اور وہ کہتا رہوں. مجھے ایک استاد قاری صاحب حقہ پیتے تھے اور شاگردوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب بات کہو تو قرات سے کہو، تجوید کی بات ہے. وہ اتباع سے چلم میں پھونک ماری تو پگڑی میں پتنگا جا بیٹھا. تو ایک شاگرد آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. جناب حضرت الاستاذ قاری القراء المقری جناب عالی کی پگڑی شریف میں ایک چنگاری. اتنے پگڑی جل گئی. کیا بھائی؟ اتنے پگڑی کا سفایا ہو گیا. اب کہانی تو کہ حضرت آپ نے کہا جو بات کرو قرات میں کرو. بھیا جو دین کی بات ہو سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھ کے فوراً عمل کرو. تو ایک تو وہ ہے جو عرش کے سائے میں ہوگا. کون سا بتائے گا؟ انصاف کرنے والا حاکم. ایک تو وہ ہے، اور ایک حق ظاہر واضح ہو جانے کے بعد اس کو اپنانے والا. حق بات یہ میں اپناؤں گا پہلے. دو یہ ہو گئے. اور تیسرا کون ہو؟ بتا دوں؟ مراد آباد والوں بتا دوں. جب مال کا تقاضا ہے فلاں جگہ خرچ کرو تو بغیر تاخیر کے وہاں خرچ کر دو.
بغیر تاخیر کے؟ بتاؤ، فوراً خرچ کرو. اگر ٹال مٹول کرو گے یہ نفاق کی علامت. فوراً خرچ کرو گے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. 3 آدمی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بتایا عرش کے سائے کے نیچے اللہ کے مہمان ہوں گے. ایک کون؟ انصاف کرنے والا حاکم الامام العادل، اور دوسرے حق کو جب واضح ہونے کے بعد فوراً اپنانے والا، اور تیسرا کسی کو یاد ہے جب مال کا مطالبہ ہے دین کے لیے تو فوراً اپنی سکت کے گنجائش کے مطابق، حوصلے کے مطابق خرچ کر دیں. تالا ٹولی نہ کرو. یہ کہتے ہیں کل پائیو پرسوں کے ہر ماہ دے دیں گے، اخیر میں آئیو. یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ 10ویں پارے کی شاید کی تفصیل دیکھیں. ٹال مٹول کی اور پھر سارا مال نکال کے لایا. حضور نے رد کر دیا کہ اللہ نے تجھے مناسب بنا دیا قیامت تک کے لیے. صدیق اکبر کے پاس آیا کہ جب حضور نے نہیں لیا تو میں کیسے لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا نہیں جب پہلوں نے رد کر دیا تو میں بھی رد کروں گا. سمجھے؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں مر گیا، نفاق پر مرا. قرآن شہادت دیتا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. قرآن مسلمان دیتا ہے ٹال مٹول کے دیکھا، چکر لگوا کے دیتا ہے، پھیرے لگوا کے دیتا ہے. ابھی دین اسی کا ہے کیا تیرا نہیں ہے؟ کیوں پریشان کر دیا آپ کو؟ تو جب مطالبہ ہے فوراً دے حوصلے کے مطابق، اور اگر تاخیر کرے گا تو یہ منافقانہ انداز ہے. قرآن کھول کے دیکھو. اگر جہنم میں جانا ہے وہ دولت مند ٹال مٹول کر انشاءاللہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. میں اردو میں کہتا ہوں چاہے بری لگے یا بھلی لگے، بری لگے تو ادھر کو منہ مت کرنا. جب ہم وہ بات کہیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے آئی ہے، ڈنکے کی چوٹ کہیں گے، پھانسی کے تختے پہ کہیں گے، زور سے کہیں گے، دنیا کو بھلی لگے یا بری لگے. اس سے ہم باز نہیں آئیں گے. ابھی زندگی میں باز نہیں آئے تو تھوڑے 2-4 دن رہے گا، اس میں باز آ جائیں گے. دین امانت ہے، اس امانت کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس امانت کو سارے ایمان والوں کو اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل صاف صاف پہنچاؤ. جو سرکار نے وعدہ کیا وہ بھی سناؤ، جو وعید کی ہے وہ بھی سناؤ. سب ہو کر رہیں گے، ہچکچاؤ مت، پسو پیش مت کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئی ایک ایک چیز سچی پکی ہے، اس میں کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو اللہ کے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ہو جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ. وہ محبوب اعظم ہے کائنات میں. کون؟ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول، اللہ کے سچے رسول. بیڑا پار ہو جائے گا. اور کسی کے پیچھے مت چلو، اور کسی کے پیچھے مت چلو. بہت سے شیطان آتے ہیں خطب کی صورت میں، بڑا حلیہ بنا کے. جیسے ابو جہل کی میٹنگ ہو رہی تھی، ولید بن مغیرہ کی، کفار مکہ کی، حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جبے قلے میں بابائی ڈاڑا لے کر کے آگے کھڑا. حضرت آپ کون؟ ارے دیکھا مجھے معلوم ہوا کہ تم نیک کام کے لیے پنچایت کر رہے ہو. میں نجد سے آیا ہوں یہ سن کر کے. آئیے آئیے آئیے، اسی کو صدر بنا دیا. کیا معاملہ ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں نئی دعویٰ کیا ہے، ان کو کیسے نمٹایا جائے، ان سے کیسے نمٹا جائے. ہاں بہت اچھی بات ہے، اسی میں نیکی میں شریک ہونے کے لیے آؤ. پنچایت ہی مکے میں دارالندوا میں یہ جو کون ہے سب سے بڑا گھاگ، اس پہ ساری کائنات کی لعنت ابلیس آئے. بڑے لوگ دیکھ کے کھڑے ہو گئے.
ابے جبے کلے کی مت مان، اپنے نبی کی مان، کسی کی مت مان، قرآن و حدیث کی مان، کسی کی مت مان، ائمہ اربعہ کی مان، کسی کی مت مان، اولیاء اللہ کی مان، کیونکہ ان کا راستہ درست ہے، ان کا راستہ درست ہے، ان کی ہر بات حق ہے، اور کسی کی مت مان۔ زیادہ جبہ کھلا موٹاپا دیکھ کے کہ ہاں بس یہ آیا جنت سے، یہ مت خیال کرو، پہلے اس کو ٹیسٹ کرو، بجا کے دیکھ لو، بجنا لیتے ہو 1 روپے کا اسے ٹھوک بجا کے دیکھو، ہر طرف پیچھے میں ٹھوک بجا کے دیکھ، یہ دین کا رہبر بن گیا، کوئی رہزن تو نہیں ہے، ڈکیت تو نہیں ہے، آزما کر اور ٹیسٹنگ کرا کر، چیکنگ کرا کر پھر دیکھ دین کی بات سے چل، ویسے نہیں، ویسے حضرت فلاں جگہ کے آئے ہیں اور یوں ہے۔ ایک آیا نجیب آباد میں تقریر کر رہا تھا، ہمارے بعض بزرگ اس کی صدارت کر رہے تھے، اور بڑی تقریر مقبول ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے، ہاں اور ڈھیر لگ رہے تھے لوگ۔ ہم نے اپنے ایک استاد سے کہا، میں نے کہا حضرت کون ہے یہ؟ ارے یہ بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھ لیا بہت بڑا عالم ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا قادیانی ہے۔ ارے تم ایسی بات کہتے ہو؟ میں نے کہا قادیانی ہے پکا، اس کی تقریر سننا ہی جائز نہیں ہے، لوگوں سے کہہ دو، میں اعلان کرتا ہوں قادیانی ہے یہ۔ ارے آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ بتا دیتا ہوں، اس ہفتے میں، اسی ہفتے میں سب رات کھل جائے گا، مجھے معلوم ہے، اسی ہفتے میں جمعہ آنے سے پہلے پہلے۔ اور یہ جو رات کھلا ہے کہ قادیانی کا کمبخت جو بہکا رہا تھا لوگوں، سر پہ پیر رکھ کے بھاگا، آج تک نہیں آیا۔ میں نے کہیے حضرت میں تو مراد آباد میں بیٹھا ہوں، آپ نجیب آباد میں ہیں، یار حیرت کی بات ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا یہ نہیں بتا تھا کیسے معلوم؟ معلوم جو صحیح ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا۔ جو مستند بات ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک دم کسی پہ مت ڈلو، چیکنگ کر لو، ٹیسٹ کرو۔ اب تو پانی بھی کیا جاتا ٹیسٹ کر کے، آج تو سارے کام چیک ہو کے ہوتے ہیں۔ دین ایسا وہ ہے کہ کوئی جاہل کہہ جائے کہ اللہ نے جو فرمایا، ابے تجھے کیا پتا جاہل، تو نے حاصل نہیں کیا، تو گمراہ ہے، گمراہ کرے گا۔ کوئی کتنا ہی بڑا جاہل، ارے بھائی بہت دور سے آئے ہیں، تو بہت دور سے شیطان بھی آیا۔ مت سنو جب تک نہ پہچانو یہ کون ہے بولنے والا، صحیح عالم ہے کہ نہیں، مت سنو اس کی بات۔ اور جاہل کی تقریر سننا تو جاہل ہی نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو تقریر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اصلاح الخیال اٹھا کر دیکھو، مولانا تھانوی کی میں فتویٰ موجود ہے۔ دین کی تعبیر آسان نہیں ہے، ارے زندگی لگا دین کو سمجھنے میں۔ جب دین کی تعبیر اور ترجمانی کر، اس کے بغیر اگر کرے گا تو بھی جہنم میں جائے گا اور وہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ یہ بات سخت معلوم ہوتی ہے، یہ جو صحیح بات ہے یہ سخت معلوم ہوتی ہے، ابھی آج سخت معلوم ہو رہی ہے۔ اگر اس کو مان لو گے جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر جاہلی ترجمانی دین کی کراتے رہو اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جنت ملے گی نہیں، جنت ملے گی حضور کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، صابرین کے طریقے پر، علماء دین کے طریقے پر، ائمہ دین کے طریقے پر، اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے طریقے پر، جاہلوں کے طریقے پر نہیں، جاہلوں کے طریقے میں جہنم ملے گی۔ شیطان سے جس طرح پناہ مانگی ہے، اللہ کے نبیوں نے جاہلوں سے پناہ مانگی۔ اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جاہلوں میں شامل ہو رہی۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھا کے اللہ کے نبی تو پناہ مانگے جاہلوں سے، اور یہ اس کو رہبر رہنما دین کا ترجمان مانے۔ کون گمراہ ہے؟ جب خود ہی گمراہ ہے دنیا کیا ہدایت دے گا؟ اچھی طرح سمجھ لو، سوچ لو، تاکہ کل شکایت نہ بتایا نہیں، اور علماء تو بتاتے نہیں، میں صاحب بتا دیتا ہوں۔ مان لو، تحقیق کر لو، مان لو، آج مان لو، کل کام آئے گا۔ آج اگر الٹی سیدھی مان لی تو کل کو فرشتے الٹا سیدھا کر کے ٹارچر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقل بھی عطا فرما دے، اور صحیح دین جو سرکار کے گھر سے آیا ہے وہ عطا فرما دے۔
اور اسی پر عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بات سن لو، عید آ رہی ہے، نماز 8 بجے ہوگی. عید الفطر کی دو گانے کی نماز 8 بجے ہوگی، صبح کو شام کو. ہاں ویسے بچوں سے پوچھیے کب ہوگی؟ ہاں 8 بجے.